آج ہم نظم جیوے جیوے پاکستان پڑھیں گے جس کے شاعر جمیل الدین عالی ہیں۔ تعارف شاعر نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان سن 1925 دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں آفیسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر خاص مقرر ہوئے۔ نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈز حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی۔ غزلوں، دوہوں، سفرناموں اور کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ جمیل الدین عالی نے معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا۔ رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی، ادیبوں اور شعراء کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور تقریباً 6 دہائیوں تک انجمن ترقی اردو کے صدر رہے۔ آپ کی تصنیفات میں دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شاعری مجموعے جمیل الدین عالی کے ادبی شاہکار میں شامل ہیں۔ جمیل الدین عالی پاکستان کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف صنف سخن اور اس کی جہتوں پہ کام کیا، جن میں غزلیں، نظمیں، دوہے، گیت، ملی ترانے اور کالم نویسی شامل ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے بھی وابستگی رہی۔ انہیں دوہوں اور ملی ترانوں کی بدولت زیادہ شہرت ملی۔ آپ کے طرز کلام کی خصوصیات: غزل کی روایت۔ ان کے ہاں غزل کی روایت بے پناہ مضبوط تھی۔ انہوں نے غزل کی بنیاد کو مجروح کیے بنا لکھا اور اس میں نت نئے موضوعات کا احاطہ کیا۔ خارجی اور داخلی احساسات کی زبان نے ان کی شاعری کو دلگداز اور پر اثر بنا دیا۔ ان کے ہاں انتظار، گھر، در و دیوار، روپ، رفاقت، محبت، اداسی اور امید سمیت کئی رنگ بکھرے ہوئے ہیں، جس سے انہوں نے غزل کو مالا مال کیا۔ انہوں نے غزل کے لہجے میں کہیں اپنے آپ سے بات کی تو کسی موڑ پر زمانے کو بھی مخاطب کیا۔ نظم کی روایت۔ جمیل الدین عالی کے ہاں نظم کی بھرپور روایت بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئے اور مشکل رجحان کی پیروی کی۔ وہ طویل نظم کی تخلیق تھی۔ انہوں نے انسان کے نام سے 15,000 اشعار کی طویل نظم لکھی، جس کو وہ اپنا لکھا ہوا مضمون ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نظم ایک مکمل کتاب ہے جس میں انہوں نے انسان کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ دوہے۔ جب عالی صاحب نے مدموم ہوتی صنف سخن دوہے پر توجہ دی تو گویا اس کی قسمت پھر سے جاگ اٹھی۔ انہوں نے اس صنف سخن پر خوب جی لگا کر کام کیا اور اس کی وجہ سے بھی ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے دوہے کے موضوعات میں تہذیبی رچاؤ کو مد نظر رکھا۔ ان کا درج ذیل دوہا دیکھیے، اس میں وہ تخلیقی سرشاری اور حقیقت پسندی کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گیتوں کی زبان۔ یہی جاذبیت، سرشاری اور پیا رنگ ان کے گیتوں میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے گیتوں کی زبان سادہ اور خوبصورت رکھی ہے۔ ان کی لفظیات نے اس لیے ان کی معاونیت کو مزید گہرائی دی کیونکہ وہ حرف کے برتاؤ سے معنی نکالنا جانتے تھے۔ ان کے ہاں صرف گیت داخلی اظہار کی علامت نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے موضوع اور احساس کو بھی شامل کر لیتے تھے جن سے نہ صرف ان کی ذات ہی بلکہ معاشرہ بھی شامل گفتگو ہوتا۔ وہ ہر طرح کے احساس کو بیان کرنے میں ملکہ رکھتے تھے۔
ملی ترانے۔ جمیل الدین علی کی تخلیق، بلندی اور شہرت کا حوالہ ان کے لکھے ہوئے ملی ترانے ہیں جن کو بے پناہ مقبولیت ملی۔ 1965 میں اے وطن کے سجیلے جوانوں اور 1971 میں جیوے جیوے پاکستان جیسے نغمے لکھے۔ اسی طرح جب اظہار تشکر کی کیفیت طاری ہوئی تو میرا پیغام پاکستان جیسا نغمہ تخلیق کیا۔ 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے ہم مستفوی ہیں جیسا کلام تخلیق کیا۔ انہوں نے جو گیت، ملی ترانے اور نغمے لکھے ان کو کئی معروف گلوکاروں نے اپنی آوازوں میں امر کر دیا۔ اب ان کے قلم کی لکھی گئی خوبصورت نظم جیوے جیوے پاکستان آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ یہ خوبصورت نغمہ جمیل الدین علی صاحب کے قلم سے لکھا گیا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ یہ جمیل الدین علی کے خوبصورت نغمہ جیوے جیوے پاکستان کا جو پہلا بند ہے، یہ نغمہ آج بھی مقبول اور زبان زد عام ہے۔ اس بند کے مختصر الفاظ میں شاعر دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ دوسرے شعر میں جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان زمین کا ایک مقدس ٹکڑا ہے، پاک زمین پاک لوگ، صوبے علاقے، ان کی ثقافت، تہذیب اور ان کی زبانیں، غرضیہ اس میں ہر طرح کا رنگ موجود ہے۔ یہ پیارے لوگوں کا پیارا وطن ہے۔ ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر زبان، ہر قوم ایک پھول کی طرح ہے اور اس میں پھولوں سے سجی اس پھلواری کا نام پاکستان ہے۔ اس کے بعد علی صاحب کہتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو پاکستان ان کے دل کی دھڑکن بن گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نے مل کر ایک نغمہ کائنات میں بکھیر دیا جس کا نام پاکستان تھا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ، پھر کروڑوں مسلمانوں کا گیت بن گیا۔ اس کے بعد جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ملک کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ وہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے۔ پاکستان نے ان سب مسلمانوں کو ایک خطۂ زمین پر متحد کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر منظم حملے کیے، لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ ان سب مسلمانوں کے دکھوں کا مداوا بھی پاکستان تھا۔ پاکستان سے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز عطا کیا۔ دنیا کی ممالک اگر ستاروں کی طرح ہیں تو پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا، ایک نظریہ اور ایک مشن کے ساتھ۔ اس کے آخری بند میں علی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔
یہ وطن ہمیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان پاکستان ہے، مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور اب پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہمیں منظم اور متحد رہنا ہوگا۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنا مضبوط اور پرامن بناتے ہیں۔ جمیل الدین عالی کا یہ مدھر ملی نغمہ آج بھی زبان زد عام ہے۔ اس نغمے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمیں اس دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ شاعر دعا دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کردہ زمین کا یہ ٹکڑا، ہمارا وطن پاکستان، رنگ برنگ کے پھولوں کی پھلواری ہے۔ یہ ایک سر ہے، دھن ہے، پرندوں کا مدھر نغمہ ہے۔ یہ دل میں اٹھنے والی ایک ترنگ ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم کے ستائے مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ ہے۔ بر صغیر کے کونے کونے سے مسلمانوں نے اسے اپنا وطن بنایا ہے۔ اس کے قیام کے لیے قربانیاں دینے والے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ قومی شاعری۔ قومی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری ہے جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو، جس میں قوم کا درد، قوم کی خوشحالی کی تمنا اور ترقی کی آرزو ہو۔ المختصر، قومی شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جس میں ہر طریقے سے قوم سے محبت کا اظہار کیا گیا ہو۔ ملی نغمہ اور قومی نغمے کا فرق۔ قومی نغمہ وہ گیت یا نغمہ جس میں کسی ایک خاص ملک میں آباد قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی جائے۔ اس کے برعکس، ملی نغمہ وہ گیت یا نغمہ جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے ہوئے ان کی امنگوں کی ترجمانی کی جائے۔ قومی نغمہ قومیت کے تصور کے زیر اثر تحریر کیا جاتا ہے، جبکہ ملی نغمہ ملت کے تصور کے تحت تحریر کیا جاتا ہے۔ قومی نغمہ ایک جغرافیائی اعتبار سے ایک خاص علاقے میں آباد قوموں کے قومی اتحاد کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ملی نغمہ یہ پوری دنیا میں آباد مسلمانوں کے دین اسلام کی بنیاد پر ان کے ملی اتحاد کی عکاسی کرے۔ قومی نغمہ یہ ریاست، ملت، ملک یعنی ایک خاص خطۂ زمین سے محبت کا ترجمان ہوتا ہے، جبکہ ملی نغمہ یہ پوری ملت اسلامیہ سے محبت اور اخوت کے رشتے کا ترجمان ہوتا ہے۔